السلام علیکم ویورز، اس دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا ہے۔ انہی میں سے ایک نمرود بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکومت عطا فرمائی، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی عبادت کرواتا۔ مگر جب اللہ کی پکڑ آئی پھر ایسا نمرود کا عبرتناک انجام ہوا، وہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویورز، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ علیہ السلام پر گلزار ہو گئی اور دو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے خوبصورت لباس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے خلیل، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، میرے حال کے بارے میں میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی اور وہ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے کے خوف سے ڈر جاتا اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل سے چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور شیریں چشمے وہاں جاری ہیں۔ نمرود یہ دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور کہنے لگا، اے رحیم، تجھ پر اس آنکھ کو کس نے گلزار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے پروردگار کا کرم ہے۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے وقت رہے تو اس میں مفسرین کی 3 رائے پائی جاتی ہیں۔ بعضو مفسرین کی قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ بارباز نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن تک، اور بارباز کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ علیہ السلام ان شعلوں میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام غسات سے باہر نکل آئے اور نمرود کو نصیحت فرمائی، مگر اس نے نصیحت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو غرور کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ اس پر دیگر کی فوج آ رہی ہے، یہ اپنی پوری طاقت لگا دے۔ نمرود نے 3 دنوں کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کی، طرح طرح کے ہتھیار جمع کیے اور اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا، اے رحیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اتنے میں ویورز، ایک مچھروں کی فوج نامودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں سے کہ نگاڑا بجاؤ، لیکن جب مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا قافلہ خوف سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم سے اس کے شریر کا پورا گوشت اور خون صفا کر گئے اور خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود بھاگ کر اپنے محل میں جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اب نمرود کی حالت ہو چکی تھی کہ کبھی وہ اپنے سر پر چپلیں مارتا تو کبھی وہ اپنے سر دیواروں میں پٹکتا۔ ویورز، وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی بادشاہ کی کوئی حد نہیں تھی، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے، آج ویورز اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر کوئی جوتے نہیں مارتا اس کو قرار نہیں آتا۔ جب دربار میں کوئی جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ اپنے جوتے اور چپلیں اٹھا کر اس کے سر پر مارتا۔ سر میں مارنے سے اسے چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پٹکتا، مگر آخر ویورز 40 روز تک اس عذاب میں وہ مبتلا رہا اور مبتلا رہنے کے بعد یہ دردناک انجام سے دوچار ہوا۔ ویورز، دنیا کی تاریخ
اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور جب اسے پروردگار کی پکڑ آئی تو ان کا انجام فرعون، شداد اور نمرود جیسا ہوا۔ بے شک ویورز، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے، چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، جس سے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔